بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ عزیز طالبات، ہم نے نظم نمود صبح کے بند نمبر 1 اور 2 کا مطالعہ کر لیا ہے۔ آج ہم نے بند نمبر 3 اور 4 کا تشریح کے ساتھ مطالعہ کرنا ہے۔ بند نمبر 3 کو دیکھ لیتے ہیں۔ یوں گلشن فلک سے ستارے ہوئے رواں۔ گلشن فلک کہتے ہیں آسمان کا باغ، رواں کا مطلب ہے روانہ۔ چن لے چمن سے پھولوں کو جس طرح باغباں کہتے ہیں باغ کا مالی۔ آسمان کے چمن سے ستارے یوں رخصت ہو گئے جیسے باغباں کسی چمن سے پھولوں کو چن لیتا ہے۔ پہلے شعر میں شاعر آسمان کو ایک باغ سے تشبیہ دیتا ہے اور ستاروں کو باغ کے پھولوں سے تشبیہ دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ طلوع آفتاب کے ساتھ ہی ہر سمت نور پھیل گیا اور ستارے آسمان سے رخصت ہونے لگے۔ آئی بہار میں گل مہتاب پر خزاں۔ گل مہتاب کہتے ہیں چاند کا پھول۔ مرجھا کے رہ گئے ثمر و شاخ کہکشاں۔ ثمر کہتے ہیں پھل، شاخ ٹہنی، کہکشاں ستاروں کے راستے۔ گلشن فلک میں بہار کے موسم میں ہی خزاں آ گئی، چاند کا پھول اور کہکشاؤں کے ثمر و شاخ سب مرجھا گئے۔ دوسرے شعر میں شاعر چاند کو ایک پھول سے تشبیہ دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ طلوع صبح کا منظر بہار کی آمد جیسا تھا۔ صبح کی بہار آئی تو چاند کے پھول پر خزاں چھا گئی، یعنی صبح کی روشنی میں چاند کی روشنی ماند پڑ گئی اور چاند کا حسن ختم ہو گیا۔ اسی طرح کہکشاؤں کے پھل اور ان کی ٹہنیاں بھی مرجھا گئیں۔ کہکشاں آسمان پر رات کے وقت دکھائی دینے والا ستاروں کا سفید راستہ ہوتا ہے۔ طلوع صبح کے وقت کہکشاں کا یہ راستہ بھی کملا جاتا ہے اور نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ دکھلائے طور باد سحر نے سموم کے۔ باد سحر کہتے ہیں صبح کی ہوا، سموم گرم ہوا۔ پس مردہ ہو کے رہ گئے گنچے نجوم کے۔ پس مردہ کا مطلب ہے مرجھائے جانا، گنچے کلیاں ستارے۔ صبح کی خوشگوار ہوا نے جھلسا دینے والے لوگ کے انداز دکھانے شروع کیے تو ستاروں کی کلیاں بھی مرجھا گئیں۔ بند کے آخری شعر میں شاعر صبح کے وقت چلنے والی ہوا کا ذکر یوں کرتا ہے، کہتے ہیں کہ طلوع صبح کے وقت باد سحر نے اپنے انداز دکھانے شروع کیے۔ باد سحر ٹھنڈی اور خوشگوار ہوا ہوتی ہے، لیکن اس وقت اس نے دن کے وقت چلنے والی گرم لو کے انداز دکھانے شروع کیے، جس کے اثر سے ستاروں کی کلیاں بھی مرجھا گئیں۔ بند نمبر 4 ہے چھپنا وہ ماہتاب کا وہ صبح کا ظہور، یاد خدا میں زمزمۂ پردازی طیور۔ چاند کا چھپنا، ماہتاب کہتے ہیں چاند کو، ظہور کا مطلب ہے ظاہر ہونا۔ زمزمۂ پردازی طیور نغمے گانا، طیور کہتے ہیں پرندے۔ چاند کا چھپنا، صبح کا ظاہر ہونا اور خدا کی یاد میں پرندوں کا چہچہانا بہت دل فریب منظر پیش کر رہا تھا۔ اس شعر میں شاعر چاند کے چھپنے کا منظر اور طلوع سحر کا منظر نہایت دل فریب تھا۔ جب آفتاب طلوع ہوا اور اس کی روشنی چاروں سمت پھیل گئی تو چاند اس کی روشنی سے شرما کر چھپ گیا۔ صبح کے وقت پرندے بھی بیدار ہو گئے اور وہ گول کے گول اڑ کر درختوں پر آنے لگے۔ یہ خوش آواز پرندے اپنی اپنی بولیوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگے۔ پرندوں کی چہچہاہٹ ایک دل فریب نغمہ تھا جو مسلسل جاری تھا۔ وہ رونق اور وہ سرد ہوا، وہ فضا، وہ نور، خنکی ہو جس سے چشم کو اور قلب کو سرور۔ خنکی کہتے ہیں سردی کو یا نمی کو، چشم آنکھ، قلب دل، سرور لطف۔ صبح کے وقت کی رونق، ٹھنڈی ہوا، خوشگوار فضا اور نور کا سماں ایسا تھا جس سے آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو سرور ملتا تھا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ صبح کا وہ منظر بہت سہانا تھا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا نہایت خوشگوار تھی۔ صبح کے وقت وہ فضا اور ماحول نہایت حسین تھا کہ ہر طرف روشنی کا پھیلنا، گویا ہر چیز نور میں دھل کر نکھر گئی ہو۔ ہوا میں موجود ہلکی ہلکی سردی خوشگوار تھی، وہ نہ بہت زیادہ ٹھنڈی تھی کہ سردی محسوس ہونے لگے اور نہ بہت زیادہ گرم تھی کہ گرم لگنے لگے، بلکہ یہ خنکی آنکھوں اور دل کو راحت بخش رہی تھی۔
انسان زمین پر پہ محمل آسمان پر، جاری تھا ذکر قدرت حق ہر زبان پر۔ محو کہتے ہیں مصروف یا مشغول ہونا، ذکر قدرت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ صبح کے وقت زمین پر آسمان اور انسان اور آسمان پر فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر میں مصروف تھے۔ آخری شعر میں شاعر کہتا ہے کہ صبح کے وقت ہر چیز ذکر الہی میں مشغول تھی، زمین پر انسان عبادت میں مصروف تھے، آسمان پر فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل میں مشغول تھے۔ الغرض جن، ملک، انسان، شجر، ہر ایک کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ تھا۔ جی عزیز طالبات، آپ کو اس تشریح کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔